بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بھٹو، میرے بھائیوں اور بہنوں، داریل کے غیور عوام، یہ میرا تیسرا دورہ ہے گلگت بلتستان کا، مگر یہ میرے پہلی بار ہے کہ میں یہاں داریل میں آپ کے درمیان میں ہوں۔ جس طریقے سے آپ نے ہمارا نہ صرف یہاں استقبال کیا مگر آپ کا پورا گاؤں کا دورہ یہاں آتے ہوئے ہمارا استقبال کیا، جس جوش، جس جذبہ، جس محبت کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا، میں یہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا ہوں۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کل بھٹو شہید کے ساتھ تھے، کل بی بی شہید کے ساتھ تھے، اور آج بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھیوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب اس پارٹی کو بنیاد رکھا تو ہمیں کچھ اصول دیے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ آج بھی یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارا ویژن ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ لیکن گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہم نے نہ صرف اس الیکشن مگر اس الیکشن سے پہلے ایک تحریک شروع کیا تھا۔ اس تحریک نے جا کے پھر آپ کے منشور کا حصہ بھی بنا ہے، اور اس الیکشن کا بھی ہمارا منشور ہے۔ اور اس الیکشن کے لیے میرے 3 نعرے ہیں، 3 وعدے ہیں جو میں گلگت بلتستان کے عوام، گلگت بلتستان کا چپا چپا جا کے اپنے کارکنوں کے پاس، اپنے عہدیداران کے گھر تک پہنچ کے، کھٹکھٹا کے، کھپلو سے لے کے آج یہاں داریل تک پہنچ کے میں اسی منشور کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ ہمارا منشور ہے کہ ہم اپنا گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو، ان کو اپنا حق روزگار دلوانا چاہتے ہیں۔ ہمارا منشور ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلوانا چاہتے ہیں، اور ہمارا منشور ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق حکمیت دلوانا چاہتے ہیں، صوبہ بھی دلوانا چاہتے ہیں۔ ساتھیوں، ماضی میں آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تھا، اور آپ نے گلگت بلتستان سے اختیار کا ظالمانہ نظام کا خاتمہ کیا، راجگیری نظام کا خاتمہ کیا۔ آپ نے شہید بی بی کے ساتھ دیا تھا، اور آپ نے یہاں کے عوام کو جمہوری آزادی دلوائے، سیاسی آزادی دلوائے، اپنا کاؤنسل اور اپنا چیف ایگزیکٹو ملا تھا۔ آپ نے پھر صدر زرداری کے ساتھ دیا تھا۔ آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دے کر گلگت بلتستان کے عوام کو صوبائی اسمبلی دلوایا، وزیر اعلیٰ دلوایا، گورنر دلوایا، یہاں تک کہ وہ گلگت بلتستان جس کا شناخت نہیں تھا، نام تک لینے کو تیار نہیں ہوتے تھے، ناردرن ایریا سے پکارتے تھے آپ کو۔ آپ نے اپنا شناخت بھی لیا، گلگت بلتستان کا نام بھی رکھ دیا تھا۔ اب جو کام رہتا ہے وہ بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی دے سکتی ہے، وہ بھی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کو صوبہ دلوانا ہے، ہم نے گلگت بلتستان کے نمائندے کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بٹھانا ہے۔ اگر اس ملک کے فیصلے لینے ہیں تو گلگت بلتستان کے عوام اس ملک کے فیصلے لیں گے۔ اگر اس ملک کا
حکومت بننا ہے تو گلگت بلتستان کے عوام اس ملک کا حکومت بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اس ملک کا وزیر اعظم بھی منتخب ہونا پڑے گا تو گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوگا۔ ساتھیوں، پورے پاکستان کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آئین دلوایا، 1973 کی اسلامی جمہوری نظام دلوایا، مگر آج تک گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے۔ جو کام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے باقی پاکستان کے لیے کر دیا تھا، اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو، اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے ہو، تو انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کو، سرزمین بے آئین کو، ہم نہ صرف آئینی حقوق دلوائیں گے، ان کے عوام کو حقوق دلوائیں گے، مگر جہاں جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نامکمل مشن رکا ہے، جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن رکا تھا، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس مشن کو مکمل کر دیں گے۔ دوسری جماعتوں کو تو ابھی خیال آیا ہے، الیکشن کے دوران آپ کا وزیر اعظم صاحب نے ایک یو ٹرن لیا اور کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو عبوری صوبہ دے دوں۔ ایک تو اگر وزیر اعظم صاحب الیکشن کے دوران یو ٹرن لے سکتا ہے تو الیکشن کے بعد بھی یو ٹرن لے سکتا ہے۔ یہ وہ وزیر اعظم صاحب ہے جس کا ہر بات جھوٹا نکلا، جس کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا، جس کا ہر بات یو ٹرن نکلا۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دلوائے گا، مگر آج تک اس نے صرف اور صرف پاکستان کے عوام کو بے روزگار کر دیا ہے۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا، 2 سال ہو چکے ہیں، اس نے غریبوں کے سر سے چھت تو چھینا ہے مگر ایک بھی چھت نہیں بنایا، ایک بھی گھر نہیں بنایا۔ اب وزیر اعظم صاحب کہتا ہے میں صوبہ بناؤں گا، ایک تو جو خود بری وزیر اعظم ہے وہ کیسے صوبے بناؤں گا، جس کا خود اپنا حکومت گرنے والا ہے، گرنے والا ہے۔ جنوری میں آپ کا لانگ مارچ شروع ہوگا اور فیبروری تک یہ تو گھر چلے جائے گا۔ اپنے اتحادی، حکومت کے اتحادی ابھی سے ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ جب ہم یہاں آئے تھے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے کچھ جلسے ہوئے تھے، تو وزیر اعظم صاحب نے سوچا کہ وہ بھی اپنے اتحادی کو کسی کھانا پہ بلائے، مگر اس کھانا پہ ان کے اتحادی بھی نہیں آئے تھے۔ تو نہ صرف پاکستان کے عوام نے وزیر اعظم کو چھوڑا ہے، مگر ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اب ان کے اتحادی بھی ان کو چھوڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر پہ گلگت بلتستان کے عوام اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ 15 نومبر پہ آپ نہ صرف داریل سے تیر کو ووٹ دیں گے، بڑی اکثریت سے عبدالغفار خان صاحب کو منتخب کروائیں گے، مگر آپ ہر سیٹ پہ تیر پہ تھپا لگوا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت دلوا کے پوری دنیا کو پیغام دیں گے، پوری دنیا کے پیغام دیں گے کہ پاکستان کے غیور عوام شہیدوں کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، بہادروں کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، بھٹو شہید اور بی بی شہید کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کٹ پٹلی شت پٹلی کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ آپ نے گلگت بلتستان کے عوام باشعور لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں،
آپ اپنے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کسی کا دھوکہ میں نہیں آئیں گے، آپ کسی کے جھوٹ پہ ووٹ نہیں دیں گے، آپ صرف اس جماعت کو ووٹ دیں گے جو آپ جانتے ہو آپ کو اپنے آئینی حقوق دلا سکتے ہیں۔ اور صرف ایک جماعت ہے جس کی منشور میں یہ بات ہے، باقی جماعت، باقی قیادت، باقی سیاستدان صرف ادھر ادھر کے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نہ صرف آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد آپ کو صوبے دلانے کے لیے جاری رہے گا، مگر ہم ان میں سے جو جعلی سیاستدان ہیں، کہ پتلی جماعتیں ہیں، اگر وہ صوبے کے نام پہ آپ کا سبسڈی چھیننے کی کوشش کریں گے، اگر وہ صوبے کے نام پہ آپ پہ مزید ٹیکس ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے، ہم دیوار کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بھٹو شہید کا دیا ہوا سبسڈی ہے، یہ ٹیکس سے تحفظ بھٹو شہید کا کارنامہ ہے۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اگر صوبہ ملے گا تو آپ سے یہ حقوق چھین سکیں گے، لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی واضح اکثریت سے حکومت ہوگی تو کوئی آپ کی سبسڈی پہ، کوئی آپ کے ٹیکس چھوٹ پہ کوئی آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ ساتھیوں، ہم نہ صرف حق میں دلوائیں گے، صوبہ دلوائیں گے، مگر انشاءاللہ تعالی جب آپ 15 نومبر کو تیر کی اکثریت کی حکومت بنائیں گے، واضح اکثریت کا حکومت بنائیں گے، تو ہم آپ کو حق ملکیت بھی دلوائیں گے۔ یہ بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے، یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے غریب کسانوں کو، بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنا سکتا ہے، تو جب آپ مجھے واضح اکثریت دلوائیں گے، ہم قانون سازی کریں گے اور ہم گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے ہی زمین کا مالک بھی بنائیں گے۔ یہ سب کچھ آپ کا ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ وہاں اوپر پہاڑ سے اوپر سے لے کے نیچے دریا تک ہم آپ کو آپ کی زمین کے بھی مالک بنائیں گے۔ جو بھی ان پہاڑوں میں چھپے ہوئے معدنیات ہے اس کا بھی مالک گلگت بلتستان کے عوام، داریل کے عوام بنیں گے۔ اور آپ جانتے ہو کہ اس قسم کا کام تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ اس قسم کا انقلابی کام غریب دوست کا جو منصوبے ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کروا سکتی ہے۔ ہم نہ صرف حق میں دلوائیں گے، حق ملکیت دلوائیں گے، مگر ہم یہاں کے نوجوانوں کو ان کا اپنا حق روزگار بھی دلوائیں گے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے تو آپ کو روزگار ملا ہے، پاکستان کے عوام کو روزگار ملا ہے، اور جب بھی کسی اور کی حکومت آئی ہے تو ان سے روزگار چھینا گیا ہے، بے روزگار کروایا گیا ہے۔ انصاف صرف پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ یہ بھٹو شہید کے دور سے لے کے ہمارے پچھلے حکومت تک ہمارا تاریخ ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے ہر کونے میں روزگار دلوایا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت کی طرف سے روزگار دلوایا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس قسم کے قومی ادارے قائم کیے جس سے عوام کو روزگار مل سکے۔ ہمارا کراچی کا سٹیل مل میں عوام کو روزگار ملا، ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس میں روزگار ملا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں نہیں رکا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کے لیے مفت پاسپورٹ دیا تاکہ اگر یہاں روزگار نہیں ملا تو باہر جا کے آپ روزگار کروا سکتے تھے۔ پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے تو مشہور تھی
کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی۔ پاکستان کی ہر کونے میں بی بی شہید نے روزگار دلوائی تھی۔ جب وہ حکومت میں تھی تو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے قومی اداروں میں روزگار دلوائی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے نہ صرف مردوں کو، نوجوانوں کو روزگار دلوائی تھی، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی۔ شہید بی بی نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام انٹروڈیوس کیا تھا، جس کے تحت آج تک ہر گاؤں میں، ہر کھوٹ میں کوئی عورت کام بھی کر رہی ہے، روزگار بھی کر رہی ہے، کما رہی ہے اور اپنے آپ کے بچے کے صحت کا بھی خیال رکھ رہی ہے۔ شہید بی بی نے ہمیں لیڈی پولیس بھی دلوائی تھی۔ شہید بی بی نے فرسٹ فیمیل بینک بھی دلوایا تھا۔ صدر زرداری کے دور میں پھر سے ہم نے پورے ملک میں روزگار دلوایا تھا، مگر گلگت بلتستان کے سارے ریکارڈز توڑوائے تھے۔ گلگت بلتستان میں 25,000 جابز دلوائے تھے، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ نے دیکھا تھا، مسلم لیگ کی حکومت آپ نے دیکھا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے۔ آپ فیصلہ کریں، آپ فیصلہ کریں کہ جب روزگار ملا ہے تو کس کا حکومت رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمیں بھاری اکثریت دلواتے ہو تو یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کا نہ صرف یہاں حکومت بن رہا ہے، وفاق میں حکومت بن رہا ہے، اور جب آپ کا حکومت وفاق میں بھی ہوگا، یہاں بھی ہوگا، عوامی حکومت ہوگا، پی پی کا حکومت ہوگا، تو ہم ماضی کے ریکارڈز بھی توڑیں گے، ہم ماضی کے ریکارڈز بھی توڑیں گے، اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو پہلے سے زیادہ بھی جابز دلوائیں گے۔ جہاں تک اب کا ڈیم کا منصوبہ ہے، جس طریقے سے وابدہ اور وفاق آپ کے ساتھ ناصافی کر رہی ہے، جس طریقے سے مقامی لوگوں کو روزگار سے محروم رکھا جا رہا ہے، ہم اس کا نہ صرف مذمت کرتے ہیں مگر آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی منصوبہ کرتی ہے، بڑا نیشنل منصوبہ کرتے ہیں یا چھوٹا منصوبہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے پرائیورٹی ہم مقامی لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا تھرکول کا ایک منصوبہ ہے، تھرکول کا منصوبہ ہے سندھ میں، جس سے ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں، اور اس منصوبہ میں ہم نے پورے پاکستان سے نہیں، سب سے پہلے اس علاقے کو پرائیورٹی دیا، 70% جابز اسی تحصیل میں کیا، پھر 20% ہمارا باقی صوبہ سے کیا، اور جو پھر بھی رہتے ہیں وہ دوسرے صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو روزگار دلوایا تھا۔ تو جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی، ہم یہاں ڈیم میں وابدہ کا منصوبے میں سب سے پہلے حق روزگار آپ کا ہوگا، ارد گرد کے علاقوں کے ہوگا، اور بعد میں جا کے آپ باقی ملک کو موقع دے سکتے ہو۔ ہم نے اپنے تھر کے خواتین کو اسی تھرکول کے منصوبے میں ٹرک ڈرائیور سے لے کے انجینئرز تک بھرتی کیے ہیں۔ ہم نے وہاں وہ تھرکول کا منصوبہ، وہ کول تو فیصل آباد کے اور پورا پاکستان کے کو بجلی دیتا ہے، لیکن اس تحصیل کو ہم نے مفت بجلی دلوائے ہیں کہ آپ اس کولے کے مالک ہو، آپ اس منصوبہ کے مالک ہو۔ سب سے پہلا فائدہ روزگار کا ہو تو ان کو ہو، سب سے پہلا فائدہ بجلی کا ہو تو ان کا ہو، اور انشاءاللہ تعالی ایسے ہی جو آپ کا ڈیم کا منصوبہ ہے، سب سے پہلے فائدہ روزگار کا آپ کا ہوگا، سب سے پہلے فائدہ بجلی کا آپ کا ہوگا، اور یہ کام بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ ساتھیوں، ہم نے سندھ بھر میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کھولے ہیں، دل کے علاج کے مفت علاج کے ہاسپٹلز کھولے ہیں، کراچی سے لے کے لڑکانوں تک۔ ہم نے لیور کے، کڈنی کے مفت علاج کے ہاسپٹلز کھولے ہیں، اور اگر ہم خیرپور پہ مفت علاج کے کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹس کروا سکتے ہیں، اگر ہم مٹھی میں دل کے علاج مفت کروا سکتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے جب آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو گلگت بلتستان میں بھی ہم اسی قسم کے مفت علاج کے ہاسپٹلز کھولیں گے تاکہ آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھیوں،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जमहूरी सियासत की है। हम मानते हैं कि ताकत के सरचश्मा अवाम है, और यही वजह है कि मैं हर इलाके में जाके आपसे अपील कर रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, ताकि हम आपका मसाइल हल करें, ताकि हम आपके साथ मिलकर आपके मसाइल हल कर सकें, जैसे माजी में आपने भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के साथ किया था। मगर हमें देखते देखते कोई दूसरी जमातें भी जेलस हो चुकी, कोई दूसरी जमातें भी घबराना शुरू हो गई है। जो वफाक में बरसे इक़्तिदार पीटीआई की हुकूमत है, जो समझ रही थी कि वो धांधली करके यहाँ इक़्तिदार में आएंगे, वो भी घबराना शुरू हो गया और कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्शन के दौरान वजीर आज़म साहब भी यहाँ पहुंच दिया। हमने उसका सूबा का वादा पे बात किया, लेकिन साथ साथ उसने कहा था कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पैकेज इसलिए ही नहीं दे रहा हूं कि इलेक्शंस चल रहे हैं। आज तो इलेक्शंस चल रहे हैं, आप 2 साल से वजीर आजम रहे हो, 2 साल में आपने क्यों कोई पैकेज नहीं दिया गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए? 2 साल में आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एक रोजगार भी नहीं दिलवाया। 2 साल में आपने गिलगित बल्तिस्तान में एक मंसूबा शुरू नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हर हुकूक दिलवाती है। ये वो लोग हैं जो हक छीनते हैं। अब पाकिस्तान को देखें, हर तबका सरापा एहतजाज है। हमारा मजदूर एहतजाज कर रहे हैं, हमारा यंग डॉक्टर्स, हमारा नर्सेज एहतजाज कर रहे हैं, ट्रेडर्स एहतजाज कर रहे हैं। जब किसान एहतजाज करते हैं तो लाठी चार्ज होता है। जब किसान एहतजाज करते हैं तो एक किसान को उन्होंने शहीद कर दिया है। ये इस किस्म के जालिम हुक्मरान है, ये इस किस्म के अवाम दुश्मन हुक्मरान है। हमने इस किस्म का तबाही, तब्दीली के नाम पे जो तबाही पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है, हमने गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को इस तबाही से बचाना है। आपके मुस्तकबिल को बचाने के लिए, आपको रोजगार दिलवाने के लिए, आपको अपना हुकूक हासिल करने के लिए आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुंतखब करना पड़ेगा। अगर आप हमारे साथ देंगे, अगर आप तीर के साथ देंगे, अगर आप भुट्टो शहीद के जमात के साथ देंगे, तो कोई दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोकेगा। इंशाअल्लाह ताला हक रोजगार भी आपके होगा, हक मलकियत भी आपके होगा, हक हकमियत भी आपके होगा। आपने इनका धांधली को काउंटर करने के लिए, आपने इनका धांधली को काउंटर करने के लिए इतना तादाद में तीर को वोट देना है कि जितना भी धांधली वो करे फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीते। और मैं जानता हूं आप में इतना हिम्मत है, मैं जानता हूं कि आप इतना मेहनत करेंगे, आप घर घर जाएंगे, हर किसी को समझाएंगे कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को, अगर दारेल को अवाम को अपना हुकूक हासिल करना है तो एक ही जमात है जिसके साथ देना है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिश्ता आपके साथ 3 नस्लों का रिश्ता है। आप हमें जानते हैं, आप जानते हो कि जब भुट्टो शहीद ने आपसे वादा किया था, भुट्टो शहीद ने वो वादे पूरे किए। आप जानते हो कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आपसे वादा किया था तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपना वादा पूरा करती थी। इसलिए आपको पता है कि आज जो भी बातें मैं कर रहा हूं, जो भी बातें मेरे मंशूर में हैं, मैं ये वादे आपसे पूरा करूंगा। मैं ये वादे आपके हुकूक, आपके मसाइल का हल इंशाअल्लाह ताला मैं करके दिखाऊंगा। ये हमारा माजी है, ये हमारा तारीख है और ये हमारा मुस्तकबिल है। और आप दूसरे को भी जानते हो, आप इमरान को भी जानते हो
اب ان کے یو ٹرن کو بھی جانتے ہو. سنا ہے کہ ایک گندا وزیر بھی یہاں پھر رہا ہے. اعلان کر رہا ہے کہ ووٹ تو اتنا اربوں روپے آپ کا، ووٹ تو اتنا اربوں روپے آپ کا. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے تو 2 سال سے پاکستان کا حکومت سنبھالا ہے، وہاں بھی آپ نے اس قسم کے وعدے کیے ہیں. آپ نے جو لیڈ میاں والی میں آپ کو پی ٹی آئی کو ملا تھا، میاں والی کے لیے بھی کوئی پیکج نہیں دیا گیا. جو ڈی آئی خان میں آپ جو وزیر جیت چکا ہے، اسے پوچھیں کیا اس نے اپنا ایک سڑک بنایا ہے؟ اگر وہ پختونخوا میں ایک سڑک بھی نہیں بنا سکتے ہیں، اگر وہ پختونخوا میں ایک ہاسپٹل قائم نہیں کر سکتے ہیں، ایک یونیورسٹی قائم نہیں کر سکتے ہیں، تو داریل میں کیا کریں گے؟ گلگت بلتستان میں کیا کریں گے؟ یہ تو خود وزیر اعظم، یہ وزیر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا وزیر ہے، مگر آپ کو صرف یاد آیا الیکشن کے دوران. کیا آپ نے اس کا شکل دیکھا تھا الیکشن سے پہلے؟ کیا وہ داریل پہنچا تھا الیکشن سے پہلے؟ کیا یہ اس کا کام نہیں تھا کہ 2 سال سے آپ ہی کا وزیر تھا، 2 سال سے آپ ہی کا وزیر تھا، آپ کا مسائل حل کرنا تھا، یہاں روزگار دلوانا تھا، یہاں کے عوام کو دکھ درد کو دور کرنا چاہیے تھا، مگر تب نہیں آیا. الیکشن کے وقت پہنچ چکا ہے. یہ آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر یہ ان کی بھول ہے. میرے گلگت بلتستان کے عوام، میرے داریل کے عوام باشعور لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں. یہ بکنے والے نہیں، یہ شہیدوں کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ کو نظر آئے گا 15 نومبر کو جب ہر پولنگ سٹیشن سے تیر ہی تیر نکلتا ہے، جب ہر پولنگ سٹیشن سے عبدالغفار خان کا نام نکلتا ہے، پھر ان کو لگ پتا جائے گا کہ گلگت بلتستان کے عوام انصاف کے ساتھ دیتے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام سچ کے ساتھ دیتے ہیں، جھوٹ یو ٹرن اور کٹپٹلیوں کے ساتھ نہیں دیتے. میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو میں نے آج آپ کا جذبہ دیکھا ہے، جو میں نے آج آپ کا محنت دیکھا ہے، آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے. آپ نے ایک دن بھی بریک نہیں لینا ہے. 15 نومبر تک آپ کا محنت کو جاری رکھے اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کو جیت آپ کی ہوگی، جیت داریل کی ہوگی، جیت گلگت بلتستان کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی. نعرے